بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں جو بہت جلد معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ مالک مہربان ہم سب کے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور وہ مالک کل آپ سب کی دعاؤں کے کاسے کو کن کی دولت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس وقت اللہ سے رجوع کریں، اس سے مانگیں، اللہ پاک اسی وقت قبولیت عطا فرمائے، تو ایک بہترین نسخہ ہے جو میں آپ کو دینے لگی ہوں۔ آپ نے اسے کرنا ہے، انشاءاللہ پہلے ہی روز آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوں گے، آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی جھولی بھری جائے گی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت بنا کر اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وضو سے لے کر اپنے دعا تک اپنے عمل کو بہت ہی بہترین خوبصورت طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، بہت تیاری کرتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو تو ہماری تیاری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہماری نیت بن چکی ہوتی ہے، لیکن ایک واحد اللہ کی بارگاہ ہے، جس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بے شک وہ ایسے بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن جو خاص تیاری کرتے ہیں، جو خاص عقیدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مان رکھتا ہے، انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھ لیجیے، اور ایسے نہیں پڑھنا جیسے سبق پڑھ رہے ہیں، بہت محبت سے ثنا سے لے کر اتحیات تک پڑھ لیجیے، سمجھ کر پڑھیے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کا ایک بار ترجمہ ضرور پڑھیے کہ اللہ پاک سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ جب آپ سلام کہیں گے، اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے، ایک ہی کلمہ کہنا ہے، ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یقین کیجئے کہ اللہ رحم کر دے گا، وہ مہربان ہو جائے گا، وہ آپ کی دعا کو سن لے گا۔ آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی چاہت ہے، وہ اپنی دماغ میں رکھیے، انشاءاللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کو سنے گا۔ مانگنے کا انداز بھی تو اچھا ہو، پتہ تو چلے کہ کون سا بیکاری ہے۔ سارے سیاق و سباق سے وہ واقف ہے، حوالہ متن جانتا ہے، تشریح تک اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے آپ کس تکلیف اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ چاہے تو لفظوں میں بیان کر دیجئے، چاہے 2 آنسو بہا دیجئے، اسے بتا دیجئے کہ آپ کس قدر کمزور ہیں اور وہ کس قدر طاقتور ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو کوئی رحم بھی نہیں کرے گا، اس جیسا کرم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارے پاس ہے کون جو ہماری سنے بہت ہی محبت کے ساتھ، اور یقین کیجئے اس کی تعداد اتنی ہے جتنی آپ دل سے پڑھ لیں، ورنہ باقی تو گنتی ہے جو پوری کرتے ہیں۔ جو آپ دل سے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جس طرح سے دل سے مانگتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تعداد، باقی گنتی ہوتی ہے۔ جو آپ جیسے پڑھتے ہیں کہ سبق کی طرح، وہ تو صرف گنتی رہ جاتی ہے، اس کا آپ شمار نہ ہی کیجئے، لیکن جو آپ دل سے پڑھ لیں، بہت جذب سے پڑھ لیں، یا ارحم الراحمین کہیں، آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلے، دل پر اثر جائے، آپ کی کیفیت بدلے، آپ کے تاثرات بدل جائیں، تو سمجھے وظیفہ قبول ہو گیا، آپ کا رجوع اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے بھی آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ انہیں اپنی کہانی بتا دیجئے، انہیں سنا دیجئے، کس غم میں مبتلا ہیں، کس تکلیف میں ہے، کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ اللہ پاک سے رحمت مانگ رہے ہیں، اس کا رحم پانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی حاجات منظور ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی بگڑی ہے وہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو وہ الفاظ عطا کرے جو اسے پسند آ جائے، جس پر وہ کن کہہ دے۔ آمین ثم آمین۔